ایک مدر کے ٹوین بیبیز وم میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تمہارے خیال میں ڈیلیوری کے بعد زندگی ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ ہاں زندگی ہے۔ تو پہلا کہتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر ہم واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ مجھے تو لگتا ہے ڈیلیوری کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد زندگی ہے، روشنی ہے، ہم کھا پی سکیں گے، ہم اپنی ٹانگوں پہ چل سکیں گے۔ تو پہلا کہتا ہے کہ خوراک تو ہمیں یہاں بھی مل رہی ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے مجھے اتنا پتہ ہے کم از کم ہم اپنی مدر کو تو دیکھ لیں گے۔ تو پہلا کہتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی مدر ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے ہاں مجھے یقین ہے، مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میرے چاروں طرف میری مدر ہے اور ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو پہلا کہتا ہے کہ مجھے تو فیل نہیں ہوتا ہے، لاجیکلی بات ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے ڈیلیوری ہماری ہوگی، ہم باہر آئیں گے تو ہم اپنی مدر کو دیکھ سکیں گے، مجھے اس پہ یقین ہے۔ تو دوستو بات وہی ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج کل نا بائی برتھ آپ ریلیجنس کو لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ کا فیتھ ہے، آپ جہاں پیدا ہوئے آپ اس پہ چل رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوچیں آتی ہیں، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، آپ کسی سے کر نہیں سکتے، آپ بنداس ہو کے نا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے نمبر لے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ جو انسان ہے نا وہ خدا کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ پہلے تمام ریلیجن پڑھیں، ایون کہ بدھ مت کو بھی پڑھا ہے جس پہ خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، جنت و دوزخ کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن میں نے اسے بھی ڈیپلی پڑھا ہے۔ تو میرا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، میں روحانیت کی طرف بہت اچھا آیا ہوں، اور روحانیت ہی آپ کو سب کچھ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں خدا شارک سے قریب ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا نفس، آپ کی ایگو شیطان ہے۔ جب آپ اس پہ اوور کم کر لیتے ہیں نا، اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، تو آپ کے خدا کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے، اور خدا کے ساتھ رشتہ بنتا ہے تو آپ لا آف اٹریکشن پہ بھرپور کام کر سکتے ہیں، آپ جو گمان کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اپنے بلیف، اپنا فیتھ سٹرونگ کریں۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ عرش بری پہ خدا برجمہ ہے اور وہاں سے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو ہمیشہ سوالات پیدا ہوں گے، آپ کہیں گے کہ جو دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، ظلم ہے، تو وہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ پھر آپ کو خیال آئے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید برسر اقتدار رہا تھا، پھر اس کا بیٹا اور اس کے قبیلے کے لوگ برسر اقتدار رہے جو صدیوں تک چلے۔ اسی طرح آپ امریکہ کو دور جدید میں دیکھیں گے کہ کرنل قذافی کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، اس کے تیل کے وسائل لیے، پھر عراق پہ کہا گیا کیمیائی ہتھیار ہیں، اور پھر صدام کو مارا گیا اور اس کے وسائل لیے اور رجیم چینج کیا، وہ ایران پہ کر رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے اگر خدا دیکھ رہا ہے تو مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ تو اس بات کو سمجھے، روحانیت کی طرف ہیں، خدا ہماری شارک سے قریب ہے، ہم خود ہی اس دنیا کو جنت یا جہنم بنا سکتے ہیں، خدا نے ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ پیدا کیے ہے۔